ایک سورت سورہ علم نشرح تلاوت کی گئی ہے. اس سورت میں علم نشرح کے اندر اللہ تعالی نے بڑا اہم مضمون بیان فرمایا ہے اور خاص طور سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. الذی انقض ظہرک، جس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، آپ تھکے جا رہے تھے. اصلاً کیا ہے کہ جب ابتداءً اللہ تعالی نے ہمارے سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ پیارے نبی، اللہ نے آپ کو دونوں جہان کا امام بنایا ہے، تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا رسول بنایا ہے. آپ کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو پیغام ملا ہے وہ آپ اپنے اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. تو یہ بار رسالت، یہ رسالت کا کام یہ معمولی کام نہیں تھا. یہ قرآن کریم کا بوجھ، یہ اللہ کا احکام لوگوں تک پہنچانا، اور ایسے جہالت کے ماحول میں جب سارے انسان کفر میں مبتلا ہیں، سارے انسان جہالت میں مبتلا ہیں، کوئی صحیح بات سننے والا نہیں ہے، ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانا یہ بہت بڑا کام تھا. اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، ہمیں کوئی ذمہ داری مل جائے کہ بھئی ان لوگوں کو ذرا صحیح بات سمجھا دو، تو ہمیں انہیں سمجھانا مشکل پڑتا ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں. کوئی بھی کام ابتداءً جب ہمارے سر پر لگایا جاتا تو گھبرا جاتے ہیں. بچے جب ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اسکول میں، مدرسے میں، تو وہ گھبراتے ہیں کہ یہ تو بڑی محنت کا کام ہے. تو ہر کام میں آدمی گھبراتا ہے ابتداءً. اور رسالت کا کام کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لانا، اچھائی برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لانا، یہ بار رسالت بہت بڑی ذمہ داری تھی. تو آپ کو ابتداءً ایک فطری طور پر آپ کو احساس ہوا کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے کہ اس بار رسالت کی وجہ سے آپ کی کمر جھکی جا رہی تھی، یعنی آپ تھک رہے تھے، آپ پریشان ہو رہے تھے، ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا اور ہم نے آپ کے سینے کو اس کے لیے کھول دیا. آپ کے سینے کے اندر ہم نے نور بھر دیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو پہلے تو ابتداءً بچپن ہی میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ بچپن میں رہتے تھے، وہیں پر فرشتوں نے آ کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو نکال کر آب زمزم سے دھو کر اور اس کو دوبارہ سے آپ کے سینے میں رکھا، اور اس کے بعد بھی یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا. تو اللہ نے اپنا نور آپ کے سینے میں بھر کر آپ کو اس احساس سے کہ اتنا بڑا کام کیسے ہوگا، اللہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، یہ ذمہ داری ہم پوری کروائیں گے، آپ اس سے پریشان مت ہوئیے. تو ہم نے آپ کے سینے کو اس کے لیے کھول دیا. کوئی آدمی اس کو کوئی ذمہ داری ملے اور وہ دیکھے کہ بہت بڑا بھاری کام ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا، اس کا استاد، اس کا باپ اس سے کہے کہ تو گھبرا احمد میں تیرا ساتھ دوں گا، تو اس کی ہمت بن جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا اور آپ کی ذمہ داری کو ہم نے آسان کر دیا ہے. لیکن آگے اللہ تعالی نے فرمایا الذی انقض ظہرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں، پھر مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں. یعنی تھوڑی تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد آسانیاں مل جاتی ہیں. ابتداءً بڑی بڑی تکلیفوں کا آپ نے سامنا کیا، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا. کفار مکہ کی طرف سے بڑی بڑی تکلیفیں آپ کو دی گئیں، بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اور
آپ کو بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے، فتح مکہ ہوا، پھر لوگ جوق در جوق ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر بلند کر دیا، آپ کا مقام بلند کر دیا ہم نے۔ کیسے بلند کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا۔ ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا کی مسجدوں میں روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، اس 5 وقت اذان میں اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا، اور اس کا ایسا نظام بنا دیا ساری دنیا کی مسجدوں میں روزانہ 5 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے، اور شیطان اس معیت سے، اللہ کے نام کے ساتھ جب آپ کا نام آتا ہے تو شیطان اس سے گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے، کہ جب اللہ کے نام کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر بلند مقام عطا فرما دیا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر آپ کے مقام و مرتبے کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی بتلا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں سب کو احکامات ملے ہیں، آپ کے ذریعے سے ہمیں سب کو پیغامات ملے ہیں، آپ نے ہی ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ دیکھو کسی بھی کام میں، دین کے کام میں کوئی مشکلات پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج کے حالات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم گھبرائیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ ان مشکلات کے بعد آسانی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے اور تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے اور تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو ان سب مشکلات میں، ان سب پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے راستے نکال دیں گے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو ابتداً جب آدمی کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو پریشانیاں لگتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو عام طریقے سے جو مسلمانوں میں عام طبقہ ہے، نماز سے غافل ہے، روزوں سے غافل ہے، روزے نہیں رکھتے، ان سے کہا جائے روزے رکھنے کو تو کہتے ہیں بڑا مشکل لگتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ مستقل روزے رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ذرا سا ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی تم ذرا کوشش تو کر کے دیکھو، اور وہ جب وہ کوشش کر لیتے ہیں، 1 روزہ رکھیں گے، 2 روزہ رکھیں گے، تو ان کی خود بخود ہمت بنتی چلی جاتی ہے اور اس پہ ان کو خود بخود طاقت ملتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا بالکل، اس سے کہا جائے کہ بھئی 5 وقت کی نماز، صبح کو اٹھنا بڑا مشکل پڑتا ہے، عشاء کی نماز بڑی مشکل پڑتی ہے، لیکن جب اس سے کہا جائے کہ ذرا پڑھ کے تو دیکھو، کوشش کرو، 1 دن پڑھتا ہے، 2 دن کوشش کر لیتا ہے، پھر اس کو ایسا مزہ آنے لگتا ہے کہ پھر اس کو اتنی آسان ہو جاتی وہ نماز کہ پھر وہ مستقل اس نماز کی پابندی کرتا ہے۔ پھر وہ نماز اگر کبھی چھوٹ جائے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک پڑھ نہ لے وہ، پھر وہ تہجد کی نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کو قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کو، ہمارے خاص طور سے نوجوانوں کو متوجہ ہونا چاہیے، اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ دین کوئی مشکل نہیں ہے، آسان دین ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ ہمیں جو مشکل لگ رہا ہے نہ کرنے کی وجہ سے مشکل لگ رہا ہے، جب ہم کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ نماز مشکل لگتی ہے، پڑھنا شروع کریں گے آسان ہو جائے گی۔ قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے، پڑھنا شروع کر دیں گے وہ آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیں گے۔ روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، رکھنا شروع کر دیں گے تو ایسی توفیق ملے گی کہ روزہ چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ نماز پڑھنی شروع کر دیں گے تو نماز چھوڑنی مشکل پڑ جائے گی۔ ہم دین کے ہر کام میں قدم رکھیں،
جھوٹ بولنا چھوڑنے کی کوشش کریں. ہم اگر العیاذ باللہ گناہوں میں مبتلا ہیں، نشہ کرنے میں، زنا کاری میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چھوڑ کر دیکھیں، ذرا سی شروع میں مشکلات آئیں گی، پھر مزہ آنے لگے گا اور نیکیوں میں لطف اور مزہ آنے لگے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اس دین کو آسان سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان کے گھر پہ 3 قرآن شریف پڑھا گیا.